آپ کو بتائیں کہ ماہرین صحت کے مطابق رمضان المبارک کے دوران روزے دار کا کھانے پینے کا نظام یقیناً تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ سحر اور افطار دونوں اوقات میں آپ بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے شازیہ اکرام صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک، رمضان مبارک۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ بڑا ضروری ہے، خیر اگر میں کہوں اسپیشلی خواتین کے لیے تو فیصل یقیناً اتفاق نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں مردوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیا ہمیں سب سے پہلے تو سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اب عموماً جیسے میرے گھر میں یہ ہے کہ رات کا سالن ہے تو اوکے ٹھیک ہے، روٹیاں بنا لو، اس کے ساتھ رات کے سالن کے ساتھ آپ سحری کر لیں، پھر بریڈ بھی آپ لے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ دلیا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف جو ہے وہ سویاں کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا کھانا چاہیے؟ رائٹ۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو بیکاز آپ کا اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے، ایک میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے رمضان میں اسموکنگ بند کی ہوئی ہے، اوبویسلی بہت کم کی ہوئی ہے، بیکاز بہت گھنٹے وہ نکال دیتے ہیں روزے میں وداؤٹ اسموکنگ۔ سو دس از پروبیبلی دا بیسٹ ٹائم، اگر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اسموکنگ گیو اپ کر دیں گے، دس از اے ویری گڈ ٹائم ٹو اسٹارٹ۔ اور جتنا ہم بہت صحت کی بات کریں گے، سب کچھ کریں گے، اس میں جو اسموکنگ آپ کے لیے ہیلتھ ہیزرڈس کاز کرتی ہے اور جتنا میجر کلر ہے، وہ آئی تھنک اٹ واز، میں سوچ رہی تھی کہ وہ پہلا میسج تو میں نے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، تو یہ تو پلیز ضرور کنٹینیو کریں۔ اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ وہ اسموکنگ کوئٹ کرے اور وہ روزے رکھ رہا ہے، دا بیسٹ ٹائم ٹو بگن، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں بیکاز ہمارے پاس لمیٹڈ نمبر آف آورز ہوتے ہیں جس میں ہم نے کھانا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس ونڈو آف ایٹنگ کے اندر ہم کوالٹی کمپرومائز نہ کریں کھانے کی، اور ورائٹی کمپرومائز نہ کریں ہیلدی کھانوں کی، کیونکہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کے اندر یا افطاری کے اندر لوگوں کے کچھ فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ وہ موسٹ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور وہ وہی ایک اپنا پیٹرن بنا لیتے ہیں۔ تو ان لمیٹڈ آورز میں آپ نے ہیلدی کاربوہائیڈریٹس، ہیلدی فیٹس، ہیلدی پروٹینس تینوں لینے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کھانے کون سے امپورٹنٹ ہیں؟ سحری کے لیے تو آپ وہ کھانے کھائیں گے جو آپ کو بھوک سے اور پیاس سے دور رکھیں۔ جی، سب سے پہلے تو ایک چیز آ گئی یوگرٹ۔ اب آپ یوگرٹ کی بات کریں، اگر آپ لسی یا لبن کی بات کریں، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ جو لوگ وہ ڈیلی لے رہے ہیں تو پلیز کوشش کریں کہ وہ لو فیٹ کی طرف جائیں، کیونکہ جو ڈیری ہے اس کے اندر جو فیٹس ہوتے ہیں زیادہ تر وہ سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں، اور وہ دل کے لیے اور جو کچھ میجر کرونک ڈیزیزز کے وہ کاز کرتے ہیں اس کو۔ تو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں تو پلیز گو فار لو فیٹ یوگرٹ، اور اس کے اندر یا اگر آپ لسی صبح لے رہے ہیں، ایک تو نمک بہت کم رکھیں بیکاز نمک پیاس لگائے گا، پلیز اس کے اندر چینی مت ڈالیں، بیکاز اگر آپ اپنے دہی میں یا اپنے جو بھی آپ ڈرنک لے رہے ہیں ڈیری بیسڈ، اس میں چینی ملا دیں گے نا تو اس میں بہت زیادہ بلکہ وہ ہیلتھ ہیزرڈ بن جائے گا۔ سوری ٹو کٹ یو، لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ چینی کا کوئی سپلیمنٹ یوز کر لیتے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دی نیم، آرٹیفیشل سویٹنر یا پھر لیٹس سے اسٹیویا اینڈ آل، تو کیا وہ چیز کر سکتے ہیں یا پھر وہ بھی ہیزرڈس؟ دیکھیں، اس سے بہتر ہے، میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ لیٹس سے آپ کھجور لے لیں تھوڑی سی اور اس کو آپ پیورے کر کے رکھ لیں، یا اس کی جیسے یا ایپل ساس بنا لیں، کھجور کی ڈیٹ ساس، اسٹرابری ساس اپنے گھر کے اندر بنا لیں، اس میں کوئی شوگر نہیں ایڈ کریں، تو وہ آپ کو نیچرل سویٹنرز بھی مل جائیں گے اور وہ ڈیمیجنگ نہیں ہوں گے بیکاز وہ آپ نے فروٹ یا ڈیٹ سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ہم سحری اور افطاری میں کتنی ڈیٹس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈیٹ بہت نیوٹرینٹ رچ ہے بٹ اس کے اندر کیلوریز ہوتی ہیں، تو اگر لیکن اس میں بہت الیکٹرولائٹس اور منرلز اور فائبر ہوتے ہیں جو آپ کو اسپیشلی رمضان میں چاہیے، تو اس کا کوانٹٹی تو آپ لمٹ ہی کریں، مطلب 1 یا 2 ڈیٹس آر انف آئی تھنک، لیکن یہ ہے کہ آپ نے وہ ڈیلی لے رہے ہونے نا۔ ہم چنا چاٹ کھا رہے ہوتے ہیں، سموسا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم پیزا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، بٹ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو چیزیں کھانے سے ہمیں کتنی کیلوریز ایسی ہیں جو کہ ہم کھا سکتے ہیں۔ چلے جی، سب سے پہلے ہم دکھا رہے ہیں پوٹیٹو سموسا۔ جی، آلو والا سموسا کھانے سے کتنی کیلوریز ایسی ہیں جو کہ ہم گین کرتے ہیں؟ وہ کیلوریز ہیں 100 سے 300 کیلوریز جو ہے پر گرام، جو ہے جو ہماری 100 گرام کیلوریز ہوتی ہیں۔ وہ ہماری باڈی، آپ کہہ رہی تھیں کہ کیلوریز تباہی مچاتی ہیں، کیلوریز تباہی نہیں مچاتی ہیں، وہ جو کیلوریز آپ برن نہیں کرتے نا وہ تباہی مچاتی ہیں۔ لیکن آج کل ہوتا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، ہم نہیں اس کو دھیان دیتے، ہم کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے 1 2 3 سموسے کھا لیے تو بس ٹھیک ہے نا، 3 ہی تو کھائے ہیں۔ جی دیکھیں، رمضان میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ اور زیادہ ہماری قوم ویسے ہی ہم زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائلز ہیں ہمارے، زیادہ موو اراؤنڈ نہیں کرتے، رمضان میں اس سے بھی کم موو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ویٹ گین یا لاس کی بات کریں، اٹس اباؤٹ کریٹنگ اے کیلوری ڈیفیسٹ اور اے کیلوری ایکسیس۔
چاہے وہ کیلوریز اچھی بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو دیٹ مینس کہ اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے اور اپنی کیلوریز آپ اتنی ہی لے رہے ہیں جتنی روٹین میں لے رہے تھے, ایون دین آپ ویٹ گین کریں گے, ٹھیک ہے. تو رمضان میں ایک تو پلیز یہ کوشش کریں کہ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم مت کر دیں. اس میں یہ ہے کہ مے بی آپ افطاری کے 2 گھنٹے کے بعد جب آپ نے ڈنر کر لیا اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے کی واک کر لیجئے, دیٹ از پاسبل. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 10 منٹ کے آپ دن میں 3 باؤٹس کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن کوشش کریں 10 منٹ سے کم نہیں ہو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ جو آپ کی روٹین ہے, یو کین موو اراؤنڈ دا ہاؤس, آپ اپنے کام کر رہے ہیں, آپ نے گاڑی پارک کیا, آپ واک کر کے ذرا دور کار پارک کی طرف بجائے ڈرائیور کو کال کریں کہ گاڑی لے آئے, آپ ایلیویٹر کی بجائے اگر تھوڑی فلائٹس ہیں آپ اسٹیئرز یوز کر لیں, تو اس سے بھی فزیکل ایکٹیویٹی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے. یہ تو ہم نے آلو کا سموسہ بتایا نا. اچھا جی, نیکسٹ جو ہم آپ کو ڈش دکھا رہے ہیں اس کے کتنے گرام میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. چکن سموسہ آ جائیں. اگر آلو آپ کو پسند نہیں ہے, چکن سموسہ آلو والے سموسے سے تھوڑی کم ہے لیکن ہے پھر بھی 235. اچھا میں چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کمبینیشن ہوتا ہے چکن سموسے کے ساتھ اگر رول نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے, مطلب کیسے سکتی ہے افطاری. تو 225 کیلوری بھائی جان 100 گرام میں یہ بھی ہے نہیں, ایک آپ اگر دیکھ لیں تو اس میں یہ آ رہی ہوتی ہے. سو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وہ والی آپ کو ڈشز دکھائیں جو جس میں فیوریٹ ہے اور اس میں کیلوریز تھوڑی کم ہیں, تو اس میں آتی ہے پہلے چنا چاٹ. ایک کنٹراسٹ ہے, کہاں 235 کیلوری کہاں 145 کیلوری. اچھا ویسے فیصل ڈائٹ میں چنا چاٹ بھی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. چلے جی نیکسٹ ہم پہلے دیکھ لیں. اور ایک اور چاٹ بھی ہے جو چنا چاٹ نہیں کھا رہے, اور وہ ہے بینز, مکس بینز چاٹ, جس میں 100 گرام سے 130 کیلوریز اور کم ہو گئی. اور آپ مطلب تکیہ کیوں کرنا ہے, آخری بھی دکھائی چاٹ وہ تو عام ہے نا, چاٹ بھی کرنا ہے. یہ 100 گرام میں 50 کیلوری, لیکن یہ بغیر چینی والا ہے. اگر اس میں آپ ڈال دیں نا چینی تو پھر یہ کہاں معاملات چلے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیے اب کہ کہا یہ جاتا ہے, بہت ایڈورٹیزمنٹس بھی آتے ہیں ورک آؤٹ کریں یہ وہ, کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ یہ نہیں آتا کہ یہاں کا ورک آؤٹ کریں زیادہ, اس کو بند کر لیں. وہ 70-30 والا ریشیو ہوتا ہے. تو جہاں ہم اتنی زیادہ آئلی چیزیں کھا رہے ہیں, اگر ہم اپنا شفٹ کریں تھوڑا سا اس سائڈ بھی کہ جو اتنی ہائی کیلوریک نہیں ہوتی ہیں, تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اچھا ایک تو آپ یہ ڈائریکٹلی ہم نے دیکھ لیا کہ جیسے جو ڈیپ فرائیڈ آئٹمس ہیں ان کے اندر کتنی زیادہ کیلوریز ہیں. اگر آپ ایک بہت اچھی چیز جس کو فروٹ چاٹ کہتے ہیں اس میں آپ فروٹ جوس ایڈ کر دیں یا شوگر ایڈ کر دیں تو اس کے بینیفٹس آپ نے, یا کریم ایڈ نہ کریں پلیز, اس کی جگہ دہی ایڈ کر دو بھائی, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ادر دین جسٹ دا فیکٹ کہ آپ ویٹ گین کر رہے ہیں, آپ کے باڈی کے اندر کیا وہ ہیوک کریٹ کر رہا ہے. ایک چیز جب آپ ڈیپ فرائیڈ یا فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں, آپ بہت میٹھی کریمی چیزیں اور ڈیزرٹس کھاتے ہیں, آپ زیادہ سالٹ والی باہر کی بہت چیزیں کھائیں گے, وہ ہمیشہ بہت ہائی ان سالٹ ہوں گی, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, سحری میں بھی کھا رہے ہیں پراٹھے کھا رہے ہیں بجائے کہ آپ ہول گرین چپاتی کھا لیں یا آپ اسٹیل کٹ اوٹس کھا لیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو ہارٹ برن کا پرابلم ہوگا, جس سے ڈسپیپسیا یا ایسڈ ریفلکس کہتے ہیں, ڈائبٹیز کا ایشو ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو کارڈیاک ڈیزیز ڈیولپ ہو سکتی ہے, فیٹی لیور ڈیزیز ڈیولپ ہو سکتی ہے اگر آپ فائبر نہیں لے رہے. یہ اگین ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں میک کرنا چاہ رہی ہوں. یہ ان چیزوں میں جیسے رولز ہیں, سموساز ہیں, ان سب میں ہم ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں, اور ون آف دا بیسٹ ویز ٹو ٹیک فائبر از کہ آپ اپنا ہول گرین ڈال دیں انسٹیڈ آف ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس, تو اس میں آٹومیٹکلی آپ کا ڈیلی فائبر جو انٹیک ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں کھا رہے ہیں تو آپ فائبر کی کوانٹٹی کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن اگین, بیکاز آپ کی ڈائٹری ہیبٹس چینج ہوئی ہوئی ہیں, رمضان میں آپ کا فلوئڈ انٹیک کم ہوا ہوا ہے, آپ ریفائنڈ کاربس پہ ریفائنڈ کاربس کھا رہے ہیں. ایک اور چیز جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سیلڈ انف سیلڈ نہیں انکارپوریٹ کرتے, انف ویجیٹیبلز نہیں انکارپوریٹ کرتے اپنے سحری افطاری کے اندر. سحری میں اوکے somebody says کہ تھوڑا مشکل ہے, ٹائم کم ہے, پھر بھی آپ فروٹ تو پھر بھی لے سکتے ہیں. فار انسٹنس آپ اوٹس لے رہے ہیں یا کوئی بھی ہول گرین کا سیریل لے رہے ہیں, اس میں آپ ڈال سکتے ہیں, یا یوگرٹ کے اندر آپ مکس کر کے کھا سکتے ہیں. کیوکمبر ڈال لیں آپ, جو بینگن ہے وہ لے لیں, زوکینی لے لیں, میش کر کے یوگرٹ میں ملا کے لے لیں. بیکاز ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کی جو فلوئڈ انٹیک ہے نا, اس کی 20% نیڈ کھانے بھی پوری کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی لے کیا رہی ہے, کیونکہ ہم صرف کھانے پہ دھیان دیتے ہیں.